بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کی القرون الاولی، بہت سی پہلی امتیں۔ سورہ القصص سورہ طٰہٰ کی طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر زندگی کے مختلف ادوار سے بھی متعلق تھے۔ ایک مرتبہ پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 43 سے ہم نے آج سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا، پچھلی امتوں کو ہلاک کیا۔ سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ان کی پیدائش سے لے کر اور اس وقت تک بیان کیے کہ جب انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کو دعوت دی اور انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب اللہ کے وعدے کے مطابق انکار کرنے والی قوم جب مخالفت میں حد سے آگے بڑھ گئی تو اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا، وہ غرق ہو گئے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور یہ تب دی کہ جب بہت سی پچھلی قومیں جو ان سے پہلے آئیں وہ بھی ہلاک ہو گئیں، اور یہ قوم فرعون کی یہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے کتاب دی بصائر للناس، لوگوں کے لیے یہ کتاب بصیرت کا سامان لیے ہوئے تھی، یعنی ایسی کتاب تھی کہ جس کو پڑھ کر اگر کوئی شخص ہدایت پانا چاہتا تو اس کے آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کتاب بہت کافی تھی۔ یہ صفت، یہ خوبی اللہ کی تمام کتابوں میں ہوتی ہے کہ انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے آگے سے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، اس کو دنیا کی زندگی کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے، اور وہ اپنے علم اور اپنے فہم میں اس مقام کو پا رہا ہے کہ جس میں وہ اپنے رب کی ہدایت سے واقف ہو رہا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ انسانوں کی بصیرت کو مزید تقویت دینے کے لیے اللہ نے اس میں بہت کچھ سامان رکھا۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت تھی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں، یعنی آنکھیں کھول دینے والی کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے
ہدایت کا بندوبست کیا کہ انسان یہ جانے کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، وہ کیسے چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں، اور پھر یہی کتاب ہے کہ جو آگے چل کر رحمت کا ذریعہ بنے گی۔ جو لوگ اس کی ہدایت پر عمل کریں گے وہ پھر آخرت میں اللہ کی رحمت، مہربانی، انعام سے دوچار ہوں گے۔ اور یہ کتاب اللہ نے اس لیے دی لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ یعنی دنیا میں انسان گمراہ ہوتا ہے، غفلت میں پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ایک بھول سی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ صحیح بات کو جان لینے کے باوجود اس کی طرف بڑھنے سے گریز کرتا ہے۔ اس کے اندر وہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اس کو صحیح ہدایت پانے کے راستے سے روکتی ہے۔ تو کتاب کے اندر اللہ کی طرف سے ایسی باتیں، نصیحتیں، واقعات، نشانیاں، دلائل فراہم کیے جاتے ہیں کہ انسان یاد دہانی حاصل کرے اور وہ چونکے، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ وما کنت بجانب الغربی، اور اے پیغمبر آپ تو مغربی جانب موجود تو نہیں تھے۔ اس قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے فیصلہ کیا اور عہد لیا موسیٰ کے ساتھ معاملے کا، یعنی ان کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا اور ان سے اس فیصلے پر ایک عہد لیا۔ وما کنت من الشاہدین، اور آپ گواہوں میں، اس وقت کے موجود لوگوں میں تو نہیں تھے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، مگر یہ ہوا کہ ہم نے بہت سی نسلیں اٹھائیں۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر ان کے اوپر ایک طویل زمانہ گزر گیا اور انہوں نے کوئی ہدایت نہیں پائی۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہیں ہے پیغمبر ایسا تھا کہ آپ مدین والوں کے ساتھ تھے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کو آپ ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، مگر ہم تھے کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو ہم رسول بنائیں۔ یعنی یہ جو پچھلے واقعات آپ سے پہلے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ان کی زندگی کے احوال، اور اس سے پہلے مدین کے واقعات، اور وہاں اللہ کے جو پیغمبر آئے انہوں نے جو کچھ کیا، اس کی تفصیلات، اس میں آپ تو کہیں شامل نہیں تھے۔ یہ جو زمانہ گزرا ہے اس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو پچھلے پیغمبروں کی باتیں ملیں، مگر انہوں نے ان کو بلا دیا، ایسا رویہ اختیار کیا کہ جو رویہ غفلت کا رویہ تھا۔ زندگی کے معاملات، مشغولات میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے کہ ان کے اندر اللہ کے پیغام کی اہمیت اور حیثیت وہ دھیمی پڑ گئی، اور وہ آخرت ذرخی زندگی کی بجائے دنیاوی معاملات میں بہت آگے بڑھ کر اللہ اور آخرت کو فراموش کرنے والے بن گئے۔ پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رسولوں کے اسی گروہ میں آپ کو شامل کریں گے اور آپ کو بھیجیں گے۔ وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور نہ ہی آپ طور کے پہلو میں موجود تھے جبکہ ہم نے ندا دی، یعنی
موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، بلکہ یہ تو ایک رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، اور یہ اس لیے ہے کہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر، جن کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، اور یہ اس لیے بھیجا آپ کو تاکہ یہ بھی یاد دہانی حاصل کرے۔ یہ جو آیات ہیں، اور ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے وہ مختلف ماضی کی واقعات بیان کیے، ان کے کچھ پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا، یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہ یہ بتائیے اے پیغمبر کہ آپ ان واقعات میں سے کہ جن کو ہم قرآن میں ڈسکرائب کر رہے ہیں، چاہے وہ موسیٰ کے ہوں، چاہے مدین والوں کے ہوں، آپ کہاں تھے ان میں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے مخاطبین تھے، اور وہ آپ سے عجیب عجیب طرح طرح کے مطالبات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اصل میں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ تو صحیح، یہ ساری تفصیلات ایسے واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ تو خود وہاں موجود تھے، لیکن ایسا تو نہیں تھا، اور نہ آپ یہ لوگ جانتے ہیں کہ کہیں پڑھتے پڑھاتے تھے، کہیں لائبریری میں جاتے تھے، کہیں آپ کے پاس کوئی اور پڑھانے والا آتا تھا کہ جو آپ کو یہ ساری تفصیلات بتائے، تو پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہنے کا مقصد وہی ہے کہ جو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ صرف اسی صورت میں ہونا ممکن تھا کہ آپ کے پاس اللہ کی وحی آئے، آپ کے پاس اللہ کی وحی آ رہی ہے، اور آپ کو اللہ کی طرف سے ان غیب کی باتوں کی خبر دے رہی ہے جو آپ کے لیے اس سے پہلے بالکل نامعلوم حقیقتیں تھیں، تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور لوگ ان آیات کے ذریعے سے ماضی کے واقعات کو واضح طریقے سے جاننے کے نتیجے میں وہ آپ پر ایمان لائیں، اور پھر ان کو یاد دہانی حاصل ہو۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے کے جو دلائل موجود ہیں، ان میں آپ کے کردار کی دلیل بھی ہے۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں بہت سے پہلو ہیں آپ کے پیغمبر برحق ہونے کے، اور آپ کے بارے میں پچھلی قوموں، خاص طور پر یہود و نصارہ کی کتابوں میں آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں ہیں، اور آپ کی وہ پیشین گوئی بھی ہے کہ جو آپ نے کی اور آپ کی زندگی ہی میں وہ پوری ہو گئی، حالانکہ جب وہ پیشین گوئی کی گئی تھی اور مستقل کی جا رہی تھی، اس وقت کوئی امکان نہیں تھا بظاہر کہ وہ پوری ہوں۔ یہ جو سارے دلائل ہیں جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، وہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والا آپ کو محض جذباتی طور پہ نہ مانے، بلکہ عقلی طور پر مانے، وہ کنونسڈ ہو کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، واقعی یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے لیے یہ جاننا بہت کافی ہے کہ اس کتاب میں جو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، وہ حقیقتیں اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ان کو بیان کر سکتے، جبکہ آپ ان موقعوں پر موجود ہی نہیں تھے جن موقعوں کی یہ باتیں ہیں۔ سو قرآن اپنے پڑھنے والے کو بار بار اس بات پر غور کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ تم یہ دیکھو، یہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ ہم لوگ کے جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمارا قرآن مجید کے اوپر جو ایک
ایمان ہے یہ سنا سنایا ہے. یہ تو اصل میں پیدائشی وہ ایک تعلق ہے کہ جو ہر مذہب کے لوگوں کے اندر اپنے اپنے علاقے، اپنے کلچر ٹریڈیشن میں جو شخصیات اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مانی جاتی ہیں اور جن کتابوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے، ان کے اندر اس کی ایک عقیدت پیدا ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے کیا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو ایسے پیش کیا ہے کہ پڑھنے والا چاہے کوئی پہلے سے مسلمان ہو یا کوئی غیر مسلم، وہ اس کو پڑھتے ہوئے اس بات پر دھیرے دھیرے مطمئن ہوتا چلا جائے کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے. یعنی مسلمان یہ محسوس کرے کہ جس کتاب کو میں اب تک عقیدت اور جذبات کے ساتھ مان رہا تھا، یہ کتاب مجھ کو عقلی طور پر بھی مطمئن کر رہی ہے، یہ اللہ کی کتاب. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور فَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم، اگر ایسا نہ ہوتا کہ پہنچتی ان پر کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو آگے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا، یعنی جو کرتوت انہوں نے کیے. فیقولو، پھر وہ یہ کہتے ربنا، ہے ہمارے رب، لولا ارسلتا الینا رسولا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ تو نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا ہوتا، فنتبع آیاتک، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، ونکون من المومنین، اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے. یعنی یہ ہم نے اس لیے اہتمام کیا ہے تاکہ یہ لوگ اگر ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑا جائے تو یہ نہ کہہ سکیں کہ آخر ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ تیری منشا مرضی کیا ہے. تو ہم نے آپ کو اس وجہ سے ان لوگوں کے پاس بھیجا. فلما جاءہم الحق، لیکن ہوا کیا، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالو، تو انہوں نے کہا، لولا اوتیا، کیوں نہیں دیے گئے یہ، مثل ما اوتیا موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ دیے گئے. یہی قریش کے لوگ، مکے والے اور گرد و پیش میں رہنے والے، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ آخر ہمارے پاس کوئی اگر رسول آتا تو ہم کو معلوم ہوتا کہ اے خدایا تیری منشا کیا ہے. یہ لوگ اہل کتاب کہتے ہیں ان کے پاس پیغمبر آئے، ہم کیا کریں، ہم تو اس عرب کی صحرا میں رہتے رہے ہیں، نا واقف ہیں. آئے تھے اگر کوئی تو بہت پرانی بات ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، اب تو ہمارے پاس کوئی پیغام نہیں ہے. لیکن ہوا کیا، ہوا یہ کہ جب ان کی اپنے اس خواہش کے مطابق، تو یہ خواہش وہ آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہوں گے، ایک دل میں خیال بھی آتا ہوگا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ان کو تو ملے، ہم کو نہیں ملے. مگر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس آ گیا حق ہماری جانب سے، جس کے بارے میں وہ کہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ان کو دیا گیا ویسا ہی جیسا کہ موسیٰ دیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کا کہ جو موسیٰ دیے گئے اس سے پہلے. یعنی کیا ان قریش کے لوگوں نے، اہل عرب مشرکین نے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مان لیا تھا، جو اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کو جو معجزات ملے، ان کے ہاں جو غیر معمولی واقعات ہوئے، ان کو ایسے معجزات کیوں نہیں ملے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں
کہ اچھا تم اس کا حوالہ دے رہے ہو تو تم نے کیا ان کو مان لیا تھا؟ فرمایا قالو، انہوں نے تو کہا سحرانی تظاہرا، یہ تو دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے ہی کے جیسے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی یہ تورات ہو یا یہ قرآن ہو، یہ تو ویسی جادو ہے، لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ وہاں تو جادو ہوا، معجزات کو وہی کہتے تھے، اور یہاں قرآن مجید نے اپنی زبان کا جادو ایسا دکھایا کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے سے کچھ ملتی جلتی ہیں۔ وقالو انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے، ان دونوں کا ہم انکار کرتے۔ سو بات کرنے کو تو یہ کہتے تھے کہ آئے گا ہمارے پاس پیغام تو ہم تیری مرضی کو مانیں گے، جب وہ پیغام آ گیا تو وہ حوالہ دے رہے ہیں موسیٰ کے معجزات کا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا، اور دونوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور یہ جادو ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ ہم پر غلبہ پانا چاہتے ہیں۔ قل ان سے کہیے فاتو بھی کتاب، اچھا تو پھر لاؤ کوئی ایسی کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، ہوا اہدا منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت پر ہو، یعنی تورات سے، قرآن سے۔ اتبعہ، میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی قرآن کو تم نہیں مانتے، تورات کو تم نہیں مانتے، یہ بات تم مانتے ہو کہ کوئی ہدایت آئے گی تو ہم اس کی پیروی کریں گے، تو تم کوئی ایسی ہدایت لے آؤ کہ جو ہدایت ان دونوں کتابوں سے زیادہ بہتر ہو، وہ کتاب لے آؤ جو تورات اور قرآن کے معاملے میں آہدہ ہو، زیادہ ہدایت پر مبنی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبانی یہ کہلوایا، ان سے کہو اگر تم لے آؤ گے تو میں اس کی پیروی کروں، یعنی اصل مسئلہ تو ہدایت ہے۔ اس دنیا میں انسان جو زندگی گزار رہا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ زندگی ناکافی ہے، اس میں جو کچھ ہے یہ ادھورا ہے، اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی بات بن نہیں رہی ہے، کوئی مقصد، کوئی روشنی، کوئی منزل نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ نے تورات کا انکار کر دیا، آپ نے قرآن کا انکار کر دیا، اور پھر کچھ اور لے کے آئے نا جس کو کہ ہم اختیار کریں ان دونوں کے مقابلے میں، اور میں اختیار کروں گا، یعنی میرا مسئلہ کوئی تعصب نہیں ہے، میں کہیں کوئی اپنی بات کو منوانے کے لیے سب کچھ نہیں کر رہا، حقیقت یہ ہے کہ یہی ہدایت کی کتاب۔ اگر کوئی شخص واقعی ہدایت کا طالب ہے تو اس کے لیے یہ کتاب وہ رہنمائی اور ہدایت فراہم کر رہی ہے کہ جس کو اگر کوئی کھلے ذہن کے ساتھ سنے اور پڑھے اور اپنے آپ کو تعصبات سے آزاد کرے تو وہ یہ جان لے گا یہ وہ ہدایت ہے کہ جو انسان کو صحیح راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو۔ یہ جذبہ سکھایا ہے قرآن نے ہم کو، یہ ایٹیچیوڈ سکھایا ہے کہ ہم تعصب کی بنیاد پر کچھ نہیں کہہ رہے، بات یہ کہ یہ ہدایت پر مبنی کتاب ہے، تمہارے خیال میں نہیں ہے تو بھئی اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت کی کتاب لے آؤ، ہم اس کو اختیار کر لیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے، اور پھر طے کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان تو کبھی بھی متعصب نہیں ہو سکتا، اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہدایت چاہتا ہے، ہدایت سے مراد وہ رہنمائی کہ جو انسان کو اپیل کرے،
جس کو پڑھ کر سمجھ کر انسان کو اطمینان ہو کہ یہ اس کے بنانے والے نے اس کی رہنمائی کے لیے پیش کی ہے۔ تو یہ تورات اور یہ قرآن، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتابیں، انہیں تم مانو، ان کا انکار کر کے تم کہیں اپنے آپ کو غائب نہیں کر سکتے، تم بھاگ نہیں سکتے۔ اگر تمہیں ان پر اطمینان نہیں ہے تو کوئی اور ہدایت کی کتاب لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، یعنی کوئی ہدایت کی کتاب نہ لا سکیں اور نہ اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہوں، عالم، تو آپ جان لیجئے پیغمبر، انما یتبعون اہواءہم، کہ یہ تو بس اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی ان کا مسئلہ ہدایت نہیں ہے، ان کا مسئلہ سچائی نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو زندگی وہ گزار رہے ہیں بس اس کو یوں ہی گزارتے چلے جائیں اور اپنی منمانی کریں، اپنی خواہشات کی پیروی کریں۔ اللہ کی کتاب تو ہدایت ہوتی ہے، ہدایت میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا نہیں کرنا۔ جس چیز کے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اگر وہ بھی انسان کی خواہش کے خلاف ہو، اور جس سے روکا جا رہا ہے وہ بھی ان کی خواہشات ہیں جن سے روکا جا رہا ہے، جن سے رکنے کے لیے وہ تیار نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں، عالم، تو جان لو کہ انما یتبعون اہواءہم، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر ہدن من اللہ، اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر، یعنی انہوں نے اپنی مرضی کا ایک دین بنایا ہوا ہے، وہ دین اصل میں ان بدعتوں پر مشتمل ہے کہ جو ان کی خواہشات کی عکاسی کر رہی ہیں، خواہشات کے مطابق ان کو دین کی ایک ایسی شکل دے رہی ہیں کہ جس سے کہ ان کا اطمینان ہو جائے، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اسی کے مطابق اپنا کوئی دین بنائے بغیر ہدم من اللہ، اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر۔ ظاہر ہے کہ انسان اگر دین کو اختیار کرتا ہے تو اس کی اس میں اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہ دین کے نام پر وہ پیغام، وہ طور طریقے اختیار کرے کہ جو اصل میں اس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہے، تو پھر اس سے زیادہ بڑی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، ان کے لیے کبھی راستہ واضح نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جو فطرت دی تھی اگر وہ اس پر چلتے تو وہ راستے کو پانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، لیکن جو اپنی فطرت کو بگاڑ دیتے ہیں وہ اصل میں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے اپنی بات ان لوگوں کو کے لیے مستقل برابر جاری رکھی، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کو برابر رہنمائی فرما رہا ہے، اس کی صورتوں پر صورتیں نازل ہو رہی ہیں ان کو بات سمجھانے کے لیے کہ انہیں حقیقت سمجھ میں آ جائے، اور بات بھی جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں
چاہے وہ توحید کی ہو، چاہے وہ آخرت کی ہو، چاہے انسان کی فطرت میں جو کچھ ہے اس کو نمایاں کر کے اس کے تقاضوں کو بیان کرنا ہو، چاہے دنیا میں اللہ کی توحید، اس کی صفات کی نشانیاں ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے، اس کے ایسے دلائل فراہم کیے ہیں کہ اگر کسی کی فطرت واقعی اپنی صحیح صورت میں موجود ہے، ابھی اس کی فطرت بگڑی نہیں ہے، تو وہ لازماً یاد دہانی حاصل کرے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے پہلے، وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں بعض وہ بھی تھے کہ جنہوں نے انکار کیا، لیکن وہ بھی تو تھے کہ جو ایمان لے آئے، اور انہوں نے اس کو مانا اس بنیاد پر بھی کہ جو ان کی پہلی کتابوں میں اس کتاب کے حق میں پیشین گوئیاں تھیں، اور اس بنیاد پر بھی کہ ان کی فطرت کی یہ آواز تھی کہ یہ کتاب، یہ وہی کتاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، ویسے ہی جیسے کہ تورات آئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں خاص طور پر مکے والوں کو کہ دیکھو، یہ جو اہل کتاب میں سے اچھے لوگ ہیں، یہ اس کو مان رہے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان کو، یعنی ان اہل کتاب کو، اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالو تو یہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس پر، انہ الحق، یہ حق ہے، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے بھی اس کو مانے ہوئے تھے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم تھا ہماری کتاب کی پیشین گوئیوں کی روشنی میں کہ ہم اس کتاب کو جب یہ آئے گی تو مانیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہماری قوم کے لوگوں میں ایسے تھے کہ جو فساد مچاتے تھے، ان کے مقابلے میں ہم آ، صحیح راستے کو اختیار کیے ہوئے تھے، اور اب بھی ایسے لوگوں کے مقابلے میں ہم نے قرآن مجید کی تصدیق کی ہے۔ تو ہم تو پہلے سے اس کو مانے ہوئے تھے، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہ مانیں؟ ہم تو منتظر تھے اس کے کہ یہ کتاب آئے گی اور ہم اس کے ماننے والے بنیں گے۔ اولئک، یہ لوگ ہیں، یؤتون اجرہم مرتین، کہ ان کو دیا جائے گا ان کا اجر، بدلہ، دگنا، 2 مرتبہ، بما صبروا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے صبر کیا، انہوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ یہ دوہرا اجر ان کو کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ پہلے جب کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو جو وہ تورات پر اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر عمل کر رہے تھے، تب بھی وہ اپنی قوم کے ان فساد مچانے والے لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے جو کہ ان کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، مگر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ پھر جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس کے نزول کے بعد انہوں نے اس پر ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کے نتیجے میں پھر ان کی مخالفت ہوئی، تو پھر انہوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیے جائیں گے ان کا اجر دوہرا، دگنا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کو اچھائی سے بدلتے ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ جب برائی کی جاتی ہے تو وہ
بھلائی کر کے دفع کرتے ہیں. یوں تو برائی کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے جو چیز اچھائی ہے، الحسنۃ والسیئہ، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، چنانچہ تم دو بدلہ ایسی چیز سے، ایسے انداز سے کہ جو اچھا ہو. اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے تو اس برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو. قرآن مجید نے بتایا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر کیا ہوگا کہ وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ گہرا دوست بن جائے گا. تو یہاں انہی کی خوبیوں کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ، برائی کا جواب وہ اچھائی سے دیتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں، ایسی بات جو بےہودہ ہے، اعتراضات پر مبنی ہے، وہ اعتراضات کہ جس میں بات سمجھنا مقصد نہیں ہے بلکہ جو دعوت ان کو پیش کی جا رہی ہے اس دعوت کے اندر مین میخ نکالنا ہے، اس کو بغیر وجہ کے کرٹیسائز کرنا ہے. تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ لغو باتوں کو سے اعراض کرتے ہیں. اعرضوا عنہ وقالوا، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام ہو تم پر. یعنی یہ اصل میں کلمہ بعض اوقات اس مقصد کے لیے بولا جاتا ہے کہ ہم آگے جیسے فرمایا لا نبتہل جاہلین، جاہلوں کے ساتھ الجھنے کے لیے تیار نہیں. یعنی آپ وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کو بات سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسے موقع پر جو اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو دین کی حکمت کو سمجھتے ہیں، وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے اعمال آپ کو کا بدلہ آپ کو ملے گا، ہمارے اعمال کا بدلہ آپ کو ملے گا. ہم کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے، آپ سلامتی ہو آپ پر، آپ اپنا کام کیجئے. یعنی بغیر کوئی لڑائی کیے اچھے طریقے سے ایک ڈیسنٹ انداز میں ان سے وہ جدائی اختیار کرتے ہیں. یہ ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں الجھتے، یہ ان کو نہیں کہتے، یہ اپنے دل میں کہتے ہیں، یہ ان کا رویہ ہوتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے یہ حکمت بھی ہوتی ہے کہ آج اگر کسی وجہ سے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اتنی کوئی سخت بات نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں بالکل تعلقات ختم ہو جائیں. ہو سکتا ہے کل کو ان کو توفیق ملے اور وہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ رویہ ہے ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے یہ توفیق ملی کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لائے. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، غامدی صاحب کا ترجمہ کہ جو ہم نے آج پڑھی. آج ہم نے آیت نمبر 43 سے اپنا سبق شروع کیا، 43 سے سورہ القصص کی. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. اگلی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دینے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان اور ہدایت و رحمت بنا کر، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں. ہم نے جب موسیٰ کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا، اے پیغمبر، تو نہ تم دور کے مغربی جانب موجود تھے اور نہ اس واقعے کو دیکھنے والوں میں شامل تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں اٹھائیں، پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا اور وہ ہماری یاد دہانی کو بھلا بیٹھے. خدا کی عنایت سے اب تمہیں یاد
تم ہی یاد دلا رہے ہو۔ تم مدین والوں کے درمیان بھی موجود نہ تھے ان کو ہماری آیتیں سناتے ہوئے، لیکن ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ تمہیں رسول بنائیں، تو ان کے واقعات بھی تم سنا رہے ہو۔ اور تم دور کے پہلو میں بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن اپنے پروردگار کی رحمت سے تم اس سے بھی آگاہ کیے گئے، اس لیے کہ ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے۔ ہم تمہیں نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اس کے سبب سے کوئی آفت ان پر آئے، تو یہ کہنے لگیں کہ ہمارے پروردگار نے تو ہماری طرف کوئی رسول نہیں کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ موسیٰ کو ملا تھا وہی اس پیغمبر کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اس سے پہلے کیا یہ اس کا انکار نہیں کر چکے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تورات اور قرآن یہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے موافق، اور کہا کہ ہم ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ ان سے کہو کہ خدا کے ہاں سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اس کی پیروی اختیار کر لوں گا اگر تم سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہاری یہ بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کی پیرو ہیں، اور ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدا کی طرف سے کسی ہدایت کی کے بغیر اپنی خواہش کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہرگز راہ نہ دکھائے گا۔ ہم نے اپنی بات ان لوگوں کے لیے برابر جاری رکھی ہے، اس لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، اور جب یہ انہیں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اس کے اترنے سے پہلے ہی اس کو مانے ہوئے تھے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کی ثابت قدمی کے صلے میں انہیں ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر کوئی آپ لوگوں میں سے کسی کا سوال ہے تو پوچھیے۔ جی صدیقہ صاحب۔ السلام علیکم، میرے پاس 2 سوال ہیں پلیز۔ The جی first one is, what's the wisdom, I hope میں صحیح طرح سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں، لیکن what's the wisdom in why Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was not given miracles like Prophet Musa علیہ السلام؟ دیکھیے، یہ جو میریکلز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، مثال کے طور پر عصا ہے، ان کی جو لٹھیا تھی وہ سانپ بن گیا، اور پھر وہ سانپ لٹھیا بن گئی۔ اسی طرح سے سمندر، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی نکلے تو 2 حصے ہو گئے، پانی کے خشک ہو گیا، اس میں سے نکل گئے، اور فرعون اور اس کے ساتھی جو تھے وہ اس میں غرق ہو گئے۔ یہ جو معجزے ہیں یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں دیکھے نا، یہ تو اصل میں قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ تو جن لوگوں کو یہ معجزے دکھائے گئے اصل میں ان لوگوں کے لیے اصل میں معجزے بنے۔ جادوگر تھے، جادوگروں کے سامنے جب ان کے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیا سانپ بنی، اور ان کے وہ جو ڈھکوسلا تھا اس کو نگل گئی ان کے لٹھیا سے بنا ہوا سانپ، تو ان کو احساس ہوا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ یہ اصل میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
یہ اس زمانے کے لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ جادو نہیں ہے، ورنہ کہنے والوں نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ جادو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات لوگوں کو معلوم تھی کہ یہ جادو نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے بالکل اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو خطاب کیا، ان لوگوں کے لیے قرآن مجید کی یہ آیات کہ جو ایک ایسے انسان کی طرف سے پیش کی جا رہی تھیں کہ جو خود سے نہ پڑھے ہوئے تھے نہ لکھے ہوئے تھے، لکھنا پڑھنا ان کو نہیں آتا تھا، کبھی شاعری نہیں کی، اور اچانک ایسا کلام جاری ہو گیا ان کی زبان سے کہ جس میں علم، تاریخ، اللہ کی نشانیوں کا بیان اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہدایت کی باتیں تھیں، جن کو جو لوگ نہیں بھی مانتے تھے، جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، وہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ کلام اپنی زبان کے لحاظ سے اور اپنے کنٹینٹس کے لحاظ سے ایسا ہے کہ یہ انسان کا کام نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہی کی طرح کا ایک معجزہ تھا ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے وہ براہ راست پیش کیا۔ مزید یہ ہے کہ یہ قرآن آج بھی محفوظ ہے، کیونکہ اس کو قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے منوانا تھا، اس لیے وہ آج بھی اپنے اس معجزاتی جو پہلو ہے، اس کی جو شکل ہے، اس کو قرآن پیش کر رہا ہے۔ ان کے 2 سوال تھے، لیکن آپ عائشہ صاحبہ پہلے کر لیں، پھر ان کی باری آئے گی۔ السلام علیکم۔ اچھا سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ایئرس کے بعد آئے تھے؟ اباؤٹ 1500 ایئرس؟ 570 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو 600 سے ذرا زیادہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں اس سے پہلے جو پروفٹس آتے تھے ان میں کتنا مطلب ڈفرینس ہوا کرتا تھا؟ بہت زیادہ؟ جیسے ابھی تو بہت زیادہ ہو چکا ہے نا لاسٹ پروفٹ کے بعد، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں اس سے پہلے بھی کبھی اس طرح ہوتا تھا ہسٹری میں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کا جو اہتمام بندوبست کیا گیا، اس میں 3 سٹیجز تھیں۔ پہلی سٹیج میں تو رسول انڈیویجول قوموں کے پاس آتے تھے۔ یہ ایسی دنیا نہیں تھی جیسے کہ اب ہے کہ ہم کو ساؤتھ امریکہ کی بھی خبر ہوتی ہے اور جاپان کی بھی ہوتی ہے۔ لوگ بالکل کٹے ہوئے تھے، کچھ خبر نہیں ہوتی تھی کہ دوسرے کسی 15 میل دور کسی اور بستی میں کیا ہو رہا ہے۔ اب کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ رَسُول، ہر قوم کے لیے ایک رسول، ایک ہادی، رہنما اللہ نے بھیجا تا وقت کے۔ اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے، قوم انکار کرتی تھی اگر، تو ان پر عذاب آ جاتا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے کو ایک دوسرے انداز میں شروع کیا، اور وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چن لیا، اور خاندان میں بھی اصل میں 2 خاندانوں کو، یعنی کہ 2 بیٹوں کے خاندان ہیں جن کا انتخاب کیا، پہلے بنی اسرائیل پھر بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل میں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ پے در پے پیغمبر آئے۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہاں گیپس نہیں آئے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، لیکن اصل میں تو اللہ کا انتخاب بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ ان کے اس مشن میں ان کو اور مزید مضبوطی، بہتری، کلیرٹی فراہم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا ایک سلسلہ ان میں جاری کیا۔ اس کے برعکس پیرالل
بنی اسماعیل آباد تھے عرب میں، اور ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا، تا وقتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد یہ جو کچھ ہمارے پاس اللہ کا دین ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا قرآن و سنت میں، تاکہ وہ جو بظاہر ایک ڈس ایڈوانٹیج نظر آتا ہے نا کہ کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے، وہ ڈس ایڈوانٹیج نہ بنے، بلکہ دین اپنی محفوظ اور مکمل شکل میں ہمارے پاس موجود رہے اور ہم اس کو سمجھیں، اس کو اختیار کریں اور دنیا والوں تک بھی پہنچائیں۔ جی آپ کا دوسرا سوال تھا صدیقہ صاحبہ کوئی؟ اگر فار دا سیک آف لیبلس، اگر ہم قریش کو ایک ٹائٹل دیں تو کیا ان میں سے ایک یا دونوں سے ہوئیں گے کہ they had tribal arrogance or they had selective belief? Is it one or both of that? Or am I totally off? نہیں نہیں، یہ ٹائٹل اگر آپ کو دینا ہے تو دونوں ہی دیں گے۔ اصل میں سلیکٹو بلیف تھا جو ایروگنس کی وجہ سے تھا، اور یہ جان لیں کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ سلیکٹو بلیف اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بلیف سسٹم میں پک اینڈ چوز کریں۔ اللہ کی طرف سے جب کوئی پریزنٹیشن آتی ہے اور وہ آپ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں آپ اپنی مرضی سے انتخاب نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ تو پسند ہے اور یہ پسند نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہم ڈسکشن ڈیبیٹ کریں گے، خاص طور پر جب ہم پیغمبروں کے زمانے میں نہیں ہیں، کہ کون سی بات اللہ کے دین کی بات ہے اور کون سی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ کو لیں اور کچھ کو نہ لیں۔ تو قریش نے، یعنی جن لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے ان باتوں کو ہی صرف مانا کہ جو ان کو سوٹ کرتی تھیں، یعنی ان کی اپنی جو سوشل، پولیٹیکل، بزنس جو کنسیڈریشنز تھیں ان میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی تھی، اور اس اپنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے کیا، اس کے پیچھے ایک اور جو بڑا پرابلم تھا ان کا ایروگنس تھا۔ سو ایروگنٹلی انہوں نے سپرن کیا، انہوں نے مسترد کیا اللہ کے پیغام کو، اور اس میں یہ بھی تھا کہ ان کی اپنی جو ورلڈلی کنسیڈریشن تھیں وہ بھی شامل تھیں۔ سو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ صرف دنیاوی اغراض ہوتی ہیں کہ جو پیچھے ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس کے ساتھ ساتھ ایروگنس بھی ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ دونوں چیزیں تھیں۔ چلیے جی، اگر کوئی مزید سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اب ہم اس جمعرات کو نہیں، اس سے اگلی جمعرات کو ملیں گے۔ یہ آج ٹیوزڈے کو میں نے خاص طور پر اپنی جمعرات کی ایک مصروفیت کی وجہ سے جلدی کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔